بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إلى آخره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض اے محبوب تم فرما دو تم دیکھو آسمانوں میں اور زمینوں میں کیا کیا ہے وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون اور تم نفع نہیں دیتے نشانیاں اور ڈرانا ایسی قوم کو جو ایمان لانے والی نہیں ہے فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ وہ کاہے کا انتظار کرتے ہیں مگر پہلے لوگوں کے دنوں کا جو ان سے پہلے گزر گئے قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ اے محبوب تم فرما دو بس تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین پھر ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو اسی طرح ہی بات ہم پر لازم ہے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 101 سے لے کر 103 تک آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے دعوت غور و فکر پیش فرمائی ہے ان منکرین کو جو توحید سے بالکل سراسر خالی اس زمانے کے حوادثات کو اتفاقی معاملات سمجھ کے اپنی عاقبت خراب کر کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ فرما رہا ہے میرے محبوب علیہ السلام ان منکر لوگوں کو دعوت غور و فکر پیش فرماؤ کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں اپنے عجائبات قدرت رکھے ہیں ان میں ذرا غور و فکر تو کرو تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ آئے گی کس خوبصورت طریقے سے آسمان کو اس پروردگار نے جڑا ہے سورج کے چاند کے راستے اس میں بنائے ہیں اور ستاروں کو اس میں پروردگار نے رکھا ہے بارش کا نظام آسمان سے منسلک کیا ہے اس کے اندر بجلی بھی ہے اس میں غور و فکر کرو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ خود بخود نہیں ہے کسی قدرت والی ذات نے اپنے علم اور حکمت کے ساتھ ان کو مزین کیا ہے یہ زمینوں کے اندر غور و فکر کرو یہ زمینوں کے اندر جوش مارتے سمندر یہ فلک بوس پہاڑ اور یہ زمین کتنی تاثیرات ہیں کہیں کچھ اگاتی ہے کہیں کچھ اگاتی ہے اور پھل ایک ہی طرح کا ہوتا ہے علاقے کے بدل جانے سے اس میں تاثیرات بھی بدل جاتی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس میں غور و فکر کرنے سے تم پروردگار جل جلالہ کی معرفت حاصل کرو گے ہر ورق کے رمزیست معرفت کردگار پتے پتے پہ پروردگار عالم جل جلالہ کی معرفت لکھی ہوئی ہے اگر تم غور و فکر کرو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شہتوت کے درخت کے نیچے کھڑے تھے کسی نے پوچھ لیا پروردگار جل جلالہ کی وجود کے اوپر دلیل مانگ لی تو کہا اللہ کے وجود کے اوپر یہی شہتوت کا درخت ہے کیسے فرمایا اگر اس شہتوت کے درخت کو بکری کھا لے تو دودھ دیتی ہے
اگر اسی درخت کو ریشم کا کیڑا کھا لے تو ریشم دیتا ہے، جبکہ غذا تو ایک ہی ہے لیکن آگے کام ان کے الگ الگ ہیں۔ فرمایا اگر اس کو کھائے اونٹ تو وہ مینگنیاں دیتا ہے، اگر اس کو کوئی اور کھائے تو گوبر بن جائے گا، جبکہ غذا ایک ہی ہے۔ معلوم ہوا آگے جا کے اس میں فرق ڈال دینا یہ اس قدرت والے کا کام ہے۔ چیز ایک ہے تو اثر بھی سب کے اندر ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن آگے اثرات الگ الگ ہیں۔ آپ انڈے کی طرف غور و فکر کریں، جب ہم انڈا سامنے رکھتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، فرائی کرتے ہیں، ایک پانی ہوتا ہے ہمارے سامنے، لیکن اسی انڈے کو اگر مرغی کے نیچے رکھ دیا جائے ہوتا تو وہی پانی ہے، وہی پانی ہوتا ہے، لیکن مرغی اپنے سینے کا سینچ دے کر جب اسے توڑتی ہے تو وہاں سے کیا نکلتا ہے؟ اب وہ جو انڈا ہمارے سامنے تھا ایک پانی تھا، لیکن اس پانی کے اندر اس کے پر بھی موجود ہیں، اس کی چونچ بھی موجود ہے، ناخن بھی موجود ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، پروردگار نے اس پانی میں رکھی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کیسی قدرت کاملہ کے ساتھ اس کو باہر لے کے آتا ہے۔ ہم اپنے وجود میں غور و فکر کریں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کو پانی سے ہم نے بنایا ہے، اور واقعتاً بات ایسی ہی ہے، یہ نر مادے کے ملاپ سے ہر چیز کی تخلیق ہے تو وہ پانی ہی ہوتا ہے نا، ہر کسی کی تخلیق کس سے ہے؟ اب وہ جو پانی ہوتا ہے، پانی میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں ناخن بھی رکھے ہیں، آنکھ بھی رکھی ہے، چہرہ بھی رکھا ہے، ہاتھ بھی رکھے ہیں، پاؤں بھی رکھے، ہر چیز اس پانی کے اندر موجود ہے۔ پھر پروردگار نے اس کے ذریعے سے جو جو چیز پیدا کرنی ہے وہ چیز اپنے اپنے مقام پر جا کے ظاہر ہوتی ہے۔ کہیں آج تک آپ نے یہ تو نہیں دیکھا کہ آنکھیں جو ہیں وہ پاؤں کی جگہ پر آ جائیں، یا پاؤں جو ہیں وہ سر کی جگہ پر اگ پڑیں، ایسا تو نہیں ہے۔ جہاں جہاں رب ذوالجلال نے اسے پانی میں سیٹنگ کی ہوئی ہے، جدھر کان ہے کان وہاں پہ جا کے ظاہر ہوں گے، آنکھیں وہاں پہ جا کے ظاہر ہوں گی، جو جو چیز اس پروردگار نے جہاں رکھی ہے وہاں سے نکلتی ہے۔ فرمایا غور و فکر کرو، پروردگار جل جلالہ کی تمہیں معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میاں صاحب فرماتے ہیں ایک نہ دے پھل کوڑے کیتے میٹھے، ایک نہ دے پھل میٹھے کیتے تے پت انا دے کوڑے، ایک نہ دے پھلکاری آمن، نفع پھلاں دے تھوڑے۔ یہ انگور ہے نا، انگور اگر تازہ کھائیں تو اور تاثیر ہے، اگر اس کو خشک کر کے کھائیں تو اور تاثیر ہے۔ پھل تو ایک ہی ہے نا، لیکن تاثیرات وہ بدلنے والی پروردگار کی ذات ہے۔ فرمایا لوگوں غور و فکر کرو، آسمان یہی وہ تفکر ہے، یہ وہ تفکر ہے، غور و فکر ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایک لمحہ اس میں غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 60 سالہ عبادت سے کیا ہے؟ اس طرح غور و فکر کرو کہ اس زمین میں آسمان میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ معرفت حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا، اولیاء کرام یہی کرتے ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے اپنے دل سے اس میں مراقبہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، چلتے چلتے پھر اس قدرت والے تک پہنچتے ہیں۔ وہ ایک دیہاتی آدمی عرب کا ایک دیہاتی آدمی ایک دن اپنے اونٹ پہ سوار ہو کے چلتے چلتے بڑی دور صحرا میں نکل گیا۔ جب صحرا میں گیا وہاں پر کوئی نہیں تھا تو اپنے اونٹ سے اترا تو دل ہی دل میں کہنے لگا، بڑا خوش ہوا کہ میں کتنا عجیب انسان ہوں، اتنی دور لک و دک صحرا میں جہاں پر آج تک کوئی بھی نہیں آیا ہوگا، میں اس جگہ پر پہنچ گیا ہوں۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا
تو اچانک اس کی نظر اٹھی، ایک جگہ پر اونٹ کی کچھ مینگنیاں نظر آئیں اور کچھ پاؤں کے نشانات نظر آئے۔ پھر خود سے کہنے لگا نہیں، تیرا فیصلہ غلط تھا، یہاں پر کوئی تجھ سے پہلے بھی آیا ہے، یہاں پر کوئی تجھ سے پہلے بھی آیا ہے، یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ ساتھ پھر خود سے یہ بھی کہتا ہے، اے جھلے انسان، یہ پاؤں کے نشانات بتاتے ہیں کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے، اور اونٹ کی یہ مینگنیاں بتا رہی ہیں کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے۔ جب یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، تو پھر یہ پہاڑ، یہ فلک بوس پہاڑ، یہ سمندر جوش مارتے تمہیں کیوں نہیں اس بات کا پتہ بتاتے کہ پروردگار جل جلالہ بھی ان کا پیدا کرنے والا ہے، یہ بھی اللہ کی معرفت تمہیں عطا کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح تم غور و فکر کرو تو 60 سالہ عبادت سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے چلو غور و فکر نہیں کرتے تو ہم نے اپنے ڈرانے والے بندے بھیجے ہیں، وَالنُّذُرُ وَالْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ، ڈرانے والے بندے بھیجے ہیں، تمہیں آ کر اس آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں، قبر کے عذاب سے ڈراتے ہیں، تو تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن جس قوم نے، اللہ فرماتا ہے، ایمان نہ لانا ہو، ان کو ڈرانا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اور ایمان والا وہ نہیں ہوتا جس کے سامنے اللہ رسول کی بات ہو پھر وہ ڈرے نہ، اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر دل میں ایمان ہے تو حق کا پیغام جب سامنے آئے گا تو اپنی آنکھوں کو جھکا لے گا، سر تسلیم خم کر لے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت، بہادری ضرب المثل ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ کے سامنے حق کی بات آتی، چاہے وہ کوئی عورت کرتی ہے چاہے کوئی بچہ کرتا ہے، فاروق اعظم کا سر اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ممبر کے اوپر جب آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا تھا کہ اے لوگو، عورتوں کا حق مہر زیادہ نہ رکھ، حق مہر تم رکھ دیتے ہو، یہ زیادہ جو پیسے ہیں بیت المال میں جمع کرایا کرو۔ جب فاروق اعظم نے برسر ممبر خطبہ دیتے ہوئے یہ بات کہی تو ایک عورت نے کہا تھا، اے عمر فاروق، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ بِقِنْطَارٍ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم عورتوں کو ڈھیروں مال دے سکتے ہو اور جتنا زیادہ تم دے لو واپس نہیں لے سکتے، اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے اور تم منع کرتے ہو۔ حضرت فاروق اعظم بادشاہ وقت آدھی دنیا کے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا ایک عورت سچ کہتی ہے، عمر سے خطا ہو گئی ہے۔ یہ ہے حق کی طاقت۔ جتنا مرضی کوئی بہادر ہو، حق کے سامنے بہادری نہیں چلتی۔ حق کے سامنے سر کو کیا کرنا چاہیے؟ جھکا لینا چاہیے۔ آج لاکھ قرآن پڑھیں، ہر کوئی اپنی انا پہ ہے، اپنی خواہش پہ تلا ہوا ہوتا ہے، بس جذبہ انتقام ہوتا ہے۔ نہیں، اس چیز کو ایک سائیڈ پہ رکھیں۔ لاکھ زیادتیاں صحیح، ظلم صحیح، لیکن جب قرآن مجید کا فیصلہ آ جائے، رسول اللہ کا فرمان جب پڑھ دیا جائے تو بس مومن اس کے آگے نہیں بولتا، مومن خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور فرمایا میرے حبیب آپ ان کو فرما دو کہ کاہے کا انتظار کرتے ہو انہی لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر گئے۔ پہلے کیسے گزر گئے؟ جب انہوں نے نہ مانا تو ہمارے عذاب آئے، ان کو ہلاک کر دیا۔ تم بھی اسی کا انتظار کرتے ہو تو پھر کرو انتظار۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، ہم بھی تمہارا انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے تمہارا انجام۔ بات سمجھنے والی ہے، پھر تمہارا انجام۔ ہاں جی، جو دین کا دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، اللہ رسول کا گستاخ ہے، اس کی ہلاکت کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ اس کی تباہی کا، بربادی کا انتظار کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ایک ہوتا ہے ذاتی دشمن، ایک ہوتا ہے دین کا دشمن۔ جو ذاتی دشمن ہے اس پر خوشی نہیں کرنی چاہیے کہ جس نے کوئی دنیا کا میرا حق مار لیا، رشتہ داری کا معاملہ آ گیا، کوئی کاروباری مسئلہ آ گیا، کوئی برادری لیول پہ کوئی اس طرح لڑائی جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہوگی، یہ ہے ذاتی دشمن۔ لیکن ایک ہے دین کا دشمن۔
دینی دشمن ہے، گستاخ ہے دین کا، اللہ رسول کا، اس کو معافی نہیں دینی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ان کو فرما تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میاں صاحب نے جو کہا تھا وہ اس سے مراد ہے ذاتی دشمن، دین کا دشمن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ایک دن مر جانا، دیگر تے دن آیا محمد، اوڑک نو ڈب جانا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب دی حاضرین شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، سب دیاں پریشانیاں دور فرما، مشکلات نو آسان فرما۔ خالق کائنات بروز معاشر پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت طیبہ نصیب فرما، دین اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین۔